یہ بات ہو گئی کہ اس کو روزے کے ساتھ کیوں پیش کیا گیا، آپ سمجھو. کیونکہ مسئلہ آپ کے احساس کا ہے، جو کچھ آپ کے اندر چل رہا ہے، وہ جو ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو، جو ظاہر کر رہے ہو، مسئلہ اس کا ہے. اس میں آپ کے بہت سے سوال چھپے ہوئے ہیں. ہمارے جو حواس خمسہ ہیں ان سے ہم سوال ہی اٹھاتے ہیں اور ہمیں اس کے بدلے میں جواب ہی دیا جاتا ہے. تو جیسا ہم سوال اپنے کانوں کے متعلق، آنکھوں کے متعلق اٹھاتے ہیں، ویسا ہم کو جواب دیا جاتا ہے. جیسا سوال ہم اپنی غذا، کھانے پینے والی، اس کے متعلق اٹھاتے ہیں، ویسا ہم کو جواب دیا جاتا ہے. اور جیسا سوال ہم اپنے جسم کے متعلق اٹھاتے ہیں، ویسا ہم کو جواب دیا جاتا ہے. الا یہ کہ وہ جیسا سوال رہتا ہے، چاہے تم اپنی سماعت سے کرو یا اپنی بصارت سے کرو یا اپنے کھان پان سے کرو، کھانے اور پینے سے کرو، یا اپنے کرنے کوششوں اور کاوشوں سے کرو، اس کا جواب اسی احساس کے ساتھ آپ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. یہ اس کو ذہن میں رکھیے. اب اپن چلتے ہیں نیکسٹ آیت میں، جو سیدھا سیدھا روزے کو واضح کرے گی کہ ایکچوئل وہ ہے کیا، روزہ کہا کس کو جاتا ہے. ذالک یبین اللہ آیاتہ، اور اسی طرح اللہ اپنی آیت کو بیان کرتا ہے. کون سی آیت کو؟ اپنی آیت کو، یعنی روزے کی آیت کو. للناسی، لیے انسان کے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب تقوی اختیار کرے. تو دیکھیے اس آیت میں اس کو اب سمیٹنا ہے اپنے کو، ساری باتوں کو. تو دو بات ہے، ایک ہے مفاصرت اور دوسری ہے مباشرت. تو مفاشرت فرسٹ لیا، مفاشرت مطلب فزیکل، آپ کو کنیکٹیویٹی سے، ریلیشن شپ سے منع کر دیا کہ فزیکل کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنا ہے آپ کو جس کے لیے آپ کو منع کیا گیا ہے، جس میں اسپیشلی طور پر سیکچول ریلیشن شپ کو بولا گیا. یہ فزیکل ہو گئی مفاشرت. اب آئی دوسری بات ہے اس میں مباشرت. تو مباشرت میں آپ کو سائیکالوجیکل، مطلب جو آپ کے 5 سینسز ہیں، مباشرت میں آپ جسم کا استعمال کرتے ہو مفاشرت میں، اور مباشرت میں آپ اپنے ان سینسز کے ساتھ جو ریلیشن بناتے ہو، جو مزے لیتے ہو، جو ذائقے لیتے ہو، جو انجوائے کرتے ہو، اس کو منع کر دیا کہ آپ کو مباشرت بھی نہیں کرنا. تو آپ کو روکا کس سے جا رہا ہے؟ اچھے سے دیکھو. یہ انسان جو بھی غذا لیتا ہے، یا جو بھی غذا کسی بھی صورت کی انسان کے اندر پہنچتی ہے، وہ اس کے 5 سینسز سے ہی پہنچتی ہے. کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی نالج یا کوئی بھی ٹیسٹ، ذائقہ اگر ہمارے اندر جائے گا تو وہ ہمارے 5 سینسز سے ہی ہمارے اندر جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو روک دیا گیا ہے کہ اس 5 سینس سے آپ کو کوئی ذائقہ نہیں لینا ہے. کیا نہیں لینا ہے؟ ذائقہ نہیں لینا ہے. ذائقے کو بریک ڈاؤن کر دیا گیا، روک دیا گیا، منع کر دیا گیا. اب جب ذائقے کو منع کیا گیا، کیونکہ ہم اپنے حواس سے، حواس خمسہ سے یا تو ذائقہ لیں گے یا تو نالج لیں گے، یا تو ذائقہ لیں گے یا تو نالج لیں گے، انفارمیشن ریسیو کریں گے، جانکاری لیں گے. جانکاری لینے کے لیے ہم جو اپنے سینسز کا یوز کرتے ہیں وہ ہے ہماری لسننگ اینڈ واچنگ، سننا اور دیکھنا. جو بھی جانکاری ہے، انفارمیشن، انفارمیٹیو پروگرامز. تو انفارمیشن کو ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یا تو کان سے یا تو آنکھ سے. اس کے علاوہ جو باقی کے سینس ہیں اس سے ہم نالج گین کرتے ہیں. نالج سونگے. اب یہ ایک نالج میں بات آ گئی. انفارمیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں. انفارمیشن الگ چیز ہوتی ہے، نالج الگ چیز ہوتی ہے. تو باقی سینسز سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیمپریچر، ایک ہم کو نالج ہوا کہ یار ٹھنڈ سی محسوس ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی، یہ نالج ہے، ناٹ انفارمیشن. نالج اینڈ انفارمیشن میں فرق ہوتا ہے. انفارمیشن میں جانکاری آپ کو دی جاتی ہے
کیا کیوں کیسے کس لیے، کیا کیوں کیسے کس لیے، یہ انفارمیشن ہے، سوچنا، خبر، نالج، جس کو ہم ہندی میں گیان یا علم کہتے ہیں، حالانکہ اب اس کو اردو میں ایسے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ تو نالج اس کو کہا جاتا ہے جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارا نالج ہے۔ ٹھنڈ ہم محسوس کرتے ہیں، اب ٹھنڈ ہے کیا، کیسے بنتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، ٹیمپریچر کیسے -ڈگری میں جا رہا ہے یا کیسے پلس میں ہو رہا ہے، کیوں گرمی بن رہی ہے، کیوں ایٹماسفیئر میں گرمی پیدا ہو گئی ہے، یا کیوں ٹھنڈی پیدا ہو گئی، یا بارش کیوں ہو رہی ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا۔ ہاں یہ البتہ اتنا ہم کو نالج ہوتا ہے، یار پانی گر رہا ہے، موسم میں گرمی ہے، موسم میں ٹھنڈی ہے، یہ نالج میں ہمارے ہوتا ہے، اور وہ سب کو ہوتا ہے، الا یہ کہ جو جانور ہیں ان کو بھی اس بات کی نالج ہوتی ہے کہ کیا تبدیلی ہے موسم میں، لیکن وہ تبدیلی کیوں ہے اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کیوں اور کیسے کس لیے کے لیے ہمارے کان اور آنکھ ہیں، اس کے باقی کے جو حواس ہیں وہ نالج کے لیے، وہ نالج کے لیے۔ تو یہ جو روزے کی حالت میں ہم کو منع کس سے کیا گیا ہے کہ چاہے آپ کے کان ہو، آنکھ ہو، یا علاوہ اس کے جو بھی حواس ہیں اس سے آپ کو ذائقہ نہیں لینا ہے۔ اتنی پانچوں سینسز سے ہم ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، ذائقہ انجوائے کرتے ہیں، جیسے اب کان سے ہم گانا ہی سن رہے ہیں، شعر و شاعری سن رہے ہیں، تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مباشرت ہے، اچھے سے سمجھ لو۔ گانا سننا، پکچر دیکھنا یا شعر و شاعری، اور علاوہ اس کے جس سے آپ کی زندگی کے فائدے نقصان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، فضولیات، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، اس کو مباشرت کہا جاتا ہے، اس کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنی باڈی سے ریلیشن بناتے ہیں اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ، فیمیلز، نساؤکم، تمہاری عورت، تو وہ مفاشرت کہلاتی ہے۔ تو اس چیز کو روکا گیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اس چیز سے آپ کو رکنا ہے۔ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ کیا بتائی گئی ہے؟ سن رائز سے سن سیٹ، سورج اگنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک، یہ اس کی ٹائمنگ بتائی گئی کہ سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک، ایٹ پریزنٹس آف سن لائٹ، آپ کو اپنے حواس خمسہ، 5 سینسز سے کسی بھی طرح کا انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ نہیں کرنا ہے، کوئی ذائقہ نہیں لینا ہے، کوئی مزہ نہیں لینا ہے، کسی فضولیات میں انوالو نہیں ہونا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اس کی نگرانی کرنا ہے، اس کی ہوش مندی کے ساتھ آپ کو نگرانی کرنا ہے، اس پر نگراں رہنا ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کا سینس کسی مبشرات یا کسی مفسرات میں انوالو تو نہیں ہے۔ صرف اتنی پریکٹس ہے اس میں، دیٹس آل، اتنی پریکٹس ہے، یہ اپن آ گئے اس میں۔ اب واپس اپن اسی آیت میں آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تمہارے اوپر ہم نے روزوں کو کتب کر دیا، کتاب نازل کر دی تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ کتبہ اسی طریقے سے کتب کیا، علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تمہارے قبل کیا۔ کانوں کے قبل کیا ہے بھائی؟ سننے کے قبل کیا چیز ہوتی ہے؟ آواز، ساؤنڈ۔ دیکھنے کے قبل کیا ہوتا ہے؟ لائٹ، پکچرز۔ سونگھنے کے قبل کیا ہوتا ہے؟ اسمیل۔ کھانے اور پینے کے قبل کیا ہوتی ہیں؟ کھانے پینے کی چیزیں، ہے نا۔ جسم کے قبل کیا ہے؟ اسکن کے قبل کیا ہے؟ فیمیل۔
اسی لیے وہاں کلیئر کیا ہن لباس لکم، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لکم ہن، اور تم سب ان کے لیے لباس۔ تو جسم کے قبل کیا ہے؟ ٹیمپریچر۔ میل جب فیمیل کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ انجوائے کس کو کرتا ہے؟ ٹیمپریچر کو ہی انجوائے کرتا ہے وہ۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر صوم کو قطب کر دیا، اور ٹھیک تمہارے قبل جو کچھ بھی ہے اس پر بھی ہم نے کیا کر رہا ہے؟ قطب کیا ہوا صوم کو۔ لعلکم تتقون، شاید ممکن ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی کیسے اختیار کرو گے؟ تقوی کیسے اختیار کرو گے؟ آپ کی اویئرنیس میں یہ بات ہے نا کہ آپ کو کیا نہیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ہوش اس بات کا رکھنا ہے، ہوش اس بات کا رکھنا ہے کیا نہیں سننا ہے، کیا نہیں سننا ہے۔ جب کیا نہیں سننا ہے، یہ جب ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اس کے قبل کہ سننا کیا ہے۔ کیا نہیں دیکھنا ہے تو پھر دیکھنا کیا ہے؟ مطلب کیا کون سا تصور نہیں بنانا ہے تو پھر بنانا کون سا ہے؟ کیا کھانا پینا نہیں ہے تو پھر کھانا پینا کیا ہے؟ کیا چھونا نہیں ہے تو پھر چھونا کیا ہے؟ ٹچ کیا کرنا ہے؟ اویئرنیس دیکھو۔ تو یہ جو منع کیا گیا کہ اس کا آپ کو مس یوز، انجوائمنٹ کے لیے اس کو مت یوز کرو، فضولیات کے لیے آپ اپنے 5 سینسز کو مت یوز کرو، مت یوز کرو، تقویت اختیار کرو۔ اتنی کنٹرولنگ ہونا چاہیے آپ کے 5 سینسز میں، آپ کے حواس میں، کہ آپ اپنی جگہ بنائے رکھو کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے اللہ کے ذکر سے جوڑے رکھو۔ پورا مائنڈ سیٹ آپ کا صرف اس میں جو پروگرام چل رہا ہو وہ اس دائرے میں چل رہا ہو، جو بھی آپ کے طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتبعوا ما انزل الیکم من ربک۔ یہ جو ہم بکواسیں کرتے ہیں، بکواس سنتے رہتے ہیں، بکواس دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس کی ایک امیجنیشن کرتے ہیں، دیگر عمل میں انوالو رہتے ہیں، کچھ بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیسا بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، کوئی کیلکولیشن نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی مقدار نہیں، کوئی ٹائم نہیں، کوئی ٹیبل نہیں۔ یہ پورے سسٹم کو دیکھو کتنا بہترین پروگرام کرنے کے لیے پہلے آپ کو روکا گیا کہ رکو۔ اب جب رکو گے، مان لو جب کھانے سے رکو گے تو سمجھو گے کہ اس کو پھر تقویت آپ کی کہاں لے کے جائے گی کہ یار یہ کھانا ہے کیا، بھوک ہے کیا، اس کا تعلق کس سے ہے۔ جب پانی سے رکو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ پانی کی باڈی میں امپورٹنس کیا ہے، پانی کا یوز کیا ہے، پانی کس لیے ہے، پانی کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ جب سننے سے رکو گے تو اس کو سمجھو گے کہ یار ہمیں سننا کیا ہے، کیا نہیں سننا ہے، کیسا سننا ہے، کس طرح سے سننا ہے۔ تو یہ ساری جو مطلب جو آپ کے سینسز ہے، اس کی جو سینسیشن ہے، اس کے متعلق آپ کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو یوز آف یور سینسز، آپ اپنے حواس کو کیسے استعمال کرو، کس طرح سے استعمال کرو۔ یہ اویئرنیس آپ کی خود دھیرے دھیرے اس میں پیدا ہونے لگے گی۔ اس کو وہ کہہ رہا ہے تقوی، تقوی، تقوی۔ تو تقوی مطلب اپنے حواس کے متعلق اویئر ہونا۔ جب آپ سنو تو جانور کی طرح مت سنو، آپ کو اس بات کی خبر ہونا چاہیے کہ آپ سن کیا رہے ہو۔ جب آپ دیکھو تو آپ کو اس بات کی خبر ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ کیا رہے ہو۔ آپ جب کھا پی رہے ہو تو آپ کو اس بات کی خبر ہونا چاہیے کہ آپ کھا پی کیا رہے ہو، کیسے رہے ہو، کتنا رہے ہو۔ اور جب آپ ریلیشن میں انوالو ہو تو بھی آپ کو خبر ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیسا کر رہے ہو۔ اور یہ سب کرنے کے پیچھے جو تمہارے سوال ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ ممکن ہے جب تم سنتے ہو تو اس میں تمہارے کوئی نہ کوئی سوال ہوتے ہیں، جب تم دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں سوال اٹھاتی ہیں، سوال کرنے لگتی ہیں نا۔ بچے کو دیکھو، جیسی کھلونے کی دکان میں یا کھانے پینے کی دکان کے سامنے سے گزرا، سوال کرنے لگتا ہے۔ تو بچے کا سوال تو ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن بچے کے باپ کا سوال
اس کی ماں کا سوال ظاہر نہیں ہوتا، جبکہ سوال تو ان کے اندر بھی اٹھ جاتا ہے، وہ اس کو چھپائے رکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کچھ دیکھتے ہیں ان کی نفس سوال کر اٹھتی ہے، سنتے ہیں یہ سوال کر اٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں سوال کر اٹھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں سوال کر اٹھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو اس سوال کے تعلق سے جو تم کر بیٹھے ہو۔ انہو کانا علیکم رقیبا، اللہ نگراں ہے، اللہ اس بات کو جان رہا ہے کہ تم نے سوال کیا کیا ہے، اور اس سوال کا اگر تمہیں جواب دے دیا جائے تو اس کے نتیجے کیا ہوں گے۔ اس کی نظر پڑی، سوال اٹھا، بات سنا، آواز سنا، سوال پیدا ہوا۔ آپ دیکھیے قرآن میں منع کیا گیا ہے نا، جیسے اب عورتوں ہی کو منع کیا گیا کہ اپنے زیوروں کی جگہوں کو ظاہر مت کرو۔ کیوں؟ سامنے والا سوال کر بیٹھے گا، دو جواب۔ پھر ایسے زیور پہننے کو منع کیا جن میں ساؤنڈ ہو، آواز ہو، کہ سننے والا سوال کر بیٹھے گا، پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ کھانے پینے کے متعلق وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی آپ کے پاس، جو اللہ نے آپ کو زر زورو ہے نا، زیور اور کھانے پینے کی چیزیں، اس کو آپ بہت تقویت کے ساتھ استعمال کرو، اس کا مظاہرہ مت کرو زیادہ۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، چاہے وہ زیور کی شکل میں، آپ کے اہلیہ کی شکل میں، اہل کی شکل میں، اور دولت کی شکل میں، یا کھانے پینے کی، اس کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، نہیں تو یہ آپ کے لیے باعث مصیبت بن جائیں گے۔ اس کو آپ کو حجاب کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت ہے، اس کا بھی ہلکا سا ایک صرف کانسیپٹ پہ چرچا ہوئی ہے، صرف کہ وہ ہم کو صوم جب کہا جاتا ہے تو دو چیزوں سے وہ ہم کو منع کرتا ہے، مفاشرت اور مباشرت۔ روزہ مطلب دو چیزوں سے رکنا، دو طرح کے عمل کو نہیں کرنا، ایک مفاشرت۔ تو مفاشرت مطلب فزیکل ریلیشن شپ، اس سے ہم کو اپنے آپ کو روکنا ہے، مفاشرت سیکس سے۔ دوسری ہے مباشرت۔ مباشرت میں ہم کو اپنے پانچوں حواس کو، سینسز کو، کسی بھی طرح کی غذا، روحانی غذا کو چھوڑ کر غیر روحانی غذا لینے سے روک دیا گیا۔ روحانی غذا کو چھوڑ کر غیر روحانی یعنی نفسانی غذا کو لینے سے روک دیا گیا، اس کو مباشرت کہتے ہیں۔ یہ دونوں کی کنٹرولنگ، اس سے رکنا، دن کے ایام میں یعنی سورج کی موجودگی میں، اس کی روشنی کی موجودگی میں ہمیں اس سے رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہی صوم ہے، یہی روزہ ہے۔ اور اس کو ایک دم صرف کھانے پینے سے مت جوڑو، یہ پریکٹس آپ کو کروائی گئی ہے، فزیکل، مینٹل، یہ پریکٹس ہے، ریاض ہے، فزیکل، مینٹل۔ کون سا؟ آپ کے ذائقے کے متعلق، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ کے متعلق آپ کو روکا گیا ہے، جس میں آپ پورے 12 مہینے ڈوبے رہتے ہو۔ تو 12 مہینے میں 1 مہینے آپ کو روک دیا گیا کہ رکو۔ پوری زندگی انسان ایسے ہی بتاتا ہے، اپنے پورے حواس کو، الا یہ کہ یکسویت کو، کانسنٹریشن کو ان چیزوں میں انوالو رکھتا ہے جو کہ غیر ضروری ہے، جس سے اس کو کوئی نفع نہیں ملنے والا ہے، کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، اور پوری توجہ وہ وہاں ڈالا رہتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں اس کی توجہ میٹیریلسٹک، میٹیریل ورلڈ سے ہٹا کر کے، مادی دنیا سے ہٹا کر کے، انی وزیت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس توجہ کو فطرت کی طرف لے جایا گیا،
سماوات اور ارض کی فطرت یعنی فطرت انسان کی فطرت، اس طرف آپ کی توجہ لے جائی گئی ہے کہ ادھر لے کے جاؤ. تو ادھر کیسے جاؤ گے یا جا کیوں نہیں پا رہے ہو؟ کیونکہ انوالو ادھر ہو میٹیریل ورلڈ میں. تو یہاں روک دیا گیا ہے، یہاں لاک ڈاؤن کر دیا، یہاں اسٹے لگا دیا. تو جیسے یہاں پہ اسٹے لگایا تو باقی کا کام اب آپ خود کرو گے، خود آپ کا ذہن پہنچنا چالو ہوگا. اس نے صرف جس سے روکنا تھا وہ روک دیا. اب کرنا کیا آپ خود سمجھ لو. کھاؤ گے نہیں تو کیا کرو گے، پیو گے نہیں تو کیا کرو گے، سنو گے نہیں تو کیا کرو گے، دیکھو گے نہیں تو کیا کرو گے. تو پھر اس کا دوسرے مخالف پہلو میں پہنچو گے. یہ روزہ ہے، سمپل سی بات ہے، یہ روزہ ہے. اس کو بہت زیادہ ہم کو دوسرے طریقے سے ڈیکوریٹ نہیں کرنا ہے. بس اس بات کو پہلے آپ لوگ سمجھ لو، ذہن میں لے آؤ. انشاءاللہ کل اب اپن اس کے سائنٹیفک پہلو پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.